حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ایک عورت تھی اور وہ کلمہ پڑھ کے مدینے میں ہی رہنے لگی۔ دور دراز کے علاقے کی تھی، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو مدینے میں ہی رہنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مکان بنا دیا، ایک سادہ سا کمرہ اس کے لیے بنا دیا جو مسجد نبوی سے تھوڑی ہی دور میں رہا تھا، جو مسجد نبوی سے تھوڑی ہی دور میں رہا کرتی تھی اور وہیں رہنے لگی۔ اکثر وہ سیدہ طیبہ کے پاس آتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ بڑی باتیں سناتی ہے اور آخر میں کہتی ہے کہ وہ ہار والا دن بھی نا بڑا عجیب تھا اور میرے رب کی قدرتوں والا دن تھا، وہ بھی بڑا عجیب دن تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی وہ ہار والا دن بڑا ذکر کرتی ہے، وہ کیا دن تھا؟ تو وہ خاتون کہنے لگی اماں جی وہ دن وہ تھا میرے رب پر میرا بھروسہ اور پختہ ہو گیا، میرے رب پر میرا بھروسہ اور زیادہ ہو گیا، مضبوط ہو گیا۔ اس دن سے میرے رب پر میرا توکل اور بڑھا، ایمان میں یقین میں اور پختگی آئی۔ کہنے لگی میں گھر کی کنیز تھی، نوکرانی تھی، اس گھر میں ایک بچی تھی، اس کے پاس سونے جواہرات ہیروں کا ہار تھا۔ اس زمانے میں نا لوگ چمڑے کے اوپر ہیرے جواہرات لگاتے تھے اور اسی کو پہنتے تھے، اور وہ بچی بھی اسی طرح چمڑے پر ہیرے جواہرات کو لگا کر ہار پہنتی تھی۔ تو کہتی ہے اس بچی نے ہار پہن کر اتارا اور آنگن میں رکھا تو اتنے میں سے ایک چیل آئی اور وہ چیل اس ہار کو اٹھا کے لے گئی، گوشت سمجھ کے، تھا تو وہ چمڑے کا۔ میں دیکھ ہی رہی تھی، میرے ہی سامنے چیل اٹھا کے لے گئی۔ گھر والوں نے مجھ سے پوچھا، یہ بخاری شریف میں روایت ہے، بخاری شریف میں موجود ہے۔ گھر والوں نے مجھ سے پوچھا کہ وہ ہار کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ چیل اٹھا کے لے گئی۔ گھر پہ چوری ہو جائے تو سب سے پہلا الزام کس پہ لگتا ہے؟ ملازمین پہ۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بڑا مارا، بڑی تکلیف دی، حتیٰ کہ انہوں نے میرے شرمگاہ کی بھی تلاشی کی، میری عزت اتنی خراب کی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ آج بھی آپ دیکھیں، اگر کسی کے گھر پر چوری ہوتی ہے اور ان کے گھر پر ملازم موجود ہے تو سب سے پہلا الزام جو ہے ملازموں پر جاتا ہے، پھر ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، انہیں مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، کچھ لوگ تو ان کی زندگی ہی برباد کر دیتے ہیں، انہیں ختم کر دیتے ہیں۔ کچھ جگہ تو سامان مل جاتا ہے، یا پھر چور کوئی اور ہی ہوتا ہے، یا پھر گھر کے کوئی لوگ ہی چور ہوتے ہیں جن کو اپنا خاص مانا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہی چور نکلتے ہیں، جس کو یہ عزیز سمجھا وہی چور ہوتے ہیں، لیکن بلا وجہ ان پر زیادتی ہوئی ہے۔ جب تمہارا زور چلتا تھا تم نے قانون کو خریدا اور تم نے اسے جتنا ہو سکا اتنا مارا۔ تمہارے پاس جو عدالتیں تھیں تم نے وہاں کارروائی کی، اب ایک اور عدالت قیامت کے دن لگے گی۔ یہ کمزور تھا نا، کچھ کر نہیں سکا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو، اگر سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو تکلیف دی ہو، کل قیامت کے دن اس کا بھی پوچھ ہوگا، اسے بھی پکڑ ہوگی، اور قیامت کے دن اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا۔ بکریوں کو تک پوچھ ہے، ہم تو انسان ہیں،
اشرف المخلوقات ہیں، کیا ہمیں ایسے ہی جانے دیا جائے گا؟ بکری ہے بکری، بکری کو بھی پکڑ ہے کہ تیرے پاس سینگ تھی، تو نے اسے مارا تھا۔ وہ خاتون کہتی ہے حضرت عائشہ کے خدمت میں کہ وہ لوگوں نے مجھے بڑا مارا، بڑی تکلیف دی، میں کہہ رہی تھی کہ میرے سامنے سے چیل لے گئی ہے، مگر وہ نہیں مان رہے تھے۔ اماں جی انہوں نے مجھے بڑا مارا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی اماں جی جب کوئی میرا مددگار نہ رہا، مجھے تکلیف دے رہے تھے، رسوا کر رہے تھے، تو میں نے اپنے رب سے مدد مانگی، میرے رب کی طرف میں نے توجہ کی، مالک اب تو ہی میرا مددگار ہے۔ کہتی ہے کہ وہ مجھے مار رہے تھے، وہ چیل جو ہار لے گئی تھی وہی لے کے واپس آ گئی، اور وہ ہمارے سروں کے قریب لا کے اس کو پھینکا۔ جب وہ چیل آ کے ہار چھوڑی، جب جا کے انہوں نے مجھے مارنا چھوڑ دیا، اور وہ میری بے گناہی جان گئے۔ لیکن آپ کو بتاؤں اس دن سے میرا یقین رب پر اور بڑھ گیا۔ مجھے سمجھ آ گئی جب انسان پورا ٹوٹ جاتا ہے اور چاروں طرف سے کوئی اس کا مددگار نہیں ہوتا، تو رب تو ہوتا ہے، اللہ تو اس کا مددگار ہوتا ہے نا، وہ تو پھر اس کے بندے کی مدد کرتا ہے نا، پھر وہ تو توانائی دیتا ہے نا، وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، وہ راتوں کو پیڑ پر سوتے ہوئے پرندوں کو نہیں گراتا، تو ہمیں بے یار اور مددگار کیسے چھوڑتا ہے؟ اس نے ہمیں کبھی تنہا چھوڑا ہی نہیں۔ وہ تو آنسوؤں والے آنسوؤں پر بڑا کرم فرماتا ہے، اس کی رحمتیں اس کا استقبال کر لیتی ہے۔